حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائیں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 752۔ یہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت ہے قرآن سیکھنے کی اور دوسری صفت ہے قرآن پاک سکھانے کی۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہوں گے جو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح حفظ کی کلاسز پڑھا رہے ہیں، یا تجوید و قرات پڑھا رہے ہیں، یا اسی طرح سبع عشرہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کے لہجے سمجھا رہے ہیں، یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا رہے ہوں، یا قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہوں، یا قرآن پاک سے مسائل استنباط کرنے والے جو مفتیان کرام ہوں یا مجتہدین ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ وہ اصول ترجمہ پڑھائیں، اصول تفسیر پڑھائیں، اصول فقہ پڑھائیں، تو اس حدیث پاک کے مفہوم کے تحت وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو یہ سارا علم دوسروں کو پڑھانے والے ہیں۔ اور پہلے جملے کے اندر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، کہ وہ سارے لوگ بھی شامل ہوں گے جو قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، خواہ وہ ناظرہ پڑھنے والے ہوں، خواہ حفظ کرنے والے ہوں، خواہ تجوید پڑھنے والے ہوں، خواہ سبع عشرہ پڑھنے والے ہوں، ترجمہ اور تفسیر سمجھنے والے ہوں، یا اسی طرح قرآن پاک کے مسائل جو ہیں وہ سمجھنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کے اندر شامل ہوں گے۔ حقیقت میں بات یہی ہے کہ سب سے افضل ترین شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کا خادم ہوتا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ لہذا کسی شخص کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ناظرہ پڑھا رہا ہوں، میں حفظ پڑھا رہا ہوں، یا میں قرات پڑھا رہا ہوں، یا سبع عشرہ پڑھا رہا ہوں، تو مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا شاید کسی مفسر کو ملے گا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالیٰ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی عطا فرماتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ لا یؤتی الدنیا الا من لا یؤتی الدین الا من یحبہ، اللہ تعالیٰ دین اسے ہی عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔